السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، وقال تعالى: فصل لربك وانحر، وقال صلى الله عليه وسلم: سيد الشهور شهر رمضان وأعظمها حرمة ذو الحجة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، ذوالحجہ جو ہم سب پر اللہ کے فضل و کرم سے سایہ فگن ہے، اسلامی سال کے اعتبار سے 12واں اور آخری مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی تعداد اور مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس 12 ہے۔ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، لوح محفوظ میں 12 مہینوں کی یہ تعداد اس دن سے ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑی عظمت والے اور حرمت والے ہیں۔ احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 4 حرمت والے اور عظمت والے مہینے ہیں ان کی تعیین بھی فرمائی ہے اور ان کو متعین بھی فرمایا ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، اور ایک مہینہ شعبان المعظم سے پہلے رجب المرجب کا ہے۔ ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں اور بڑی حرمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اہل علم حضرات فرماتے ہیں جو مسلمان ان حرمت والے 4 مہینوں میں نیکیوں کو کرتے ہیں، خیر کے کام انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بقیہ مہینوں میں ان کو نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور جو مسلمان ان عظمت والے 4 مہینوں میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بقیہ مہینوں میں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرماتا ہے۔ یہ 4 مہینے اتنی عظمت رکھتے ہیں اور اتنی حرمت رکھتے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں بھی ذوالحجہ کے مہینے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی حرمت ہے، اس لیے کہ اس ذوالحجہ کے مہینے میں وہ اعمال انجام پاتے ہیں جو اعمال دیگر مہینوں میں انجام نہیں پاتے۔ حج کے مناسک ہیں، قربانی ہے، تکبیرات تشریق ہیں،
اور یوم عرفہ کا روزہ ہے، یہ سارے اعمال اسی ذوالحج کے مہینے میں مسلمان ادا کرتے ہیں۔ دیگر مہینوں میں ان اعمال کو اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن رمضان المبارک کے بعد ذوالحجہ اور اسی طرح اشہر حرم بڑی فضیلت کے حامل ہیں، اور ان اشہر حرم کے اندر، ان 4 مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالحجہ کے مہینے کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الشہور شہر رمضان واعظمها حرمتا ذوالحجہ، سارے مہینوں کا سردار تو رمضان المبارک ہے، اس کی فضیلت بہت بڑی ہوئی ہے۔ یہ مہینہ تو رمضان کا سارے مہینوں کا سردار ہے، لیکن آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذُوالْحِجَّةِ، حرمت کے اعتبار سے سب سے بڑا مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کے لیے چاہیے کہ اشہر حرم کا بھی احترام کریں، خصوصیت کے ساتھ ذوالحجہ کے مہینے کا احترام کرنے کی کوشش کریں، اس میں عبادتوں کا اہتمام بھی کرنے کی کوشش کریں۔ مفتی شفیع صاحب جو مفتی اعظم ہیں، جنہوں نے معارف القرآن کی تفسیر لکھی ہے، انہوں نے ان اشہر حرم کے سلسلے میں یہ نقل کیا ہے کہ سارے انبیاء اس بات پر متفق ہیں، اور سارے انبیاء کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ جو مسلمان ان اشہر حرم کے اندر نیکیوں کو کرتے ہیں، اللہ تعالی بہت ہی زیادہ انہیں اجر و ثواب برحمت فرماتا ہے، اور جو مسلمان ان مہینوں کے اندر گناہ کے کام انجام دیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اسی قدر اللہ کی طرف سے ان کے لیے عذاب لکھا جاتا ہے اور وبال لکھا جاتا ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کے لیے چاہیے کہ اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینوں کا احترام کرنے کی کوشش کریں، خاص طور سے ذوالحجہ کا مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہے۔ آج 5 تاریخ ہے ذوالحجہ کی، 5 دن تو گزر چکے ہیں ذوالحجہ کے، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے چاہیے کہ اس ذوالحجہ کے مہینے کی پوری قدردانی کی فکر فرمائیں اور اس کی کوشش بھی کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ میں بھی ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ کو عشرہ ذوالحجہ کہتے ہیں، پہلا عشرہ ذوالحجہ کا، اس کی بڑی فضیلت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عشرے کی اور خصوصیت کے ساتھ یوم عرفہ کی، یوم النحر کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ یکم ذی الحجہ کی فجر کی، یوم النحر کی فجر کی، اور عید الاضحیٰ کی فجر کی، یوم عرفہ کی فجر کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے والفجر، فجر کی قسم۔ مفسرین اس فجر سے مراد یکم ذی الحجہ کی فجر بھی مراد لی ہے، یوم عرفہ کی فجر بھی مراد لی ہے، اور اسی طرح یوم النحر کی فجر بھی مراد لی ہے۔ تینوں مراد لے سکتے ہیں، یوم عرفہ کی فجر، یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کی فجر، یکم ذی الحجہ کی فجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین فرماتے ہیں
کہ ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ والشفع والوتر، اور جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ جفت سے مراد عید الاضحیٰ کا دن ہے، جس دن مسلمان قربانی کا عمل انجام دیتے ہیں اور حجاج کرام حج کے شکرانے کے اندر قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوم النحر کی، عید الاضحیٰ کی قسم کھائی ہے، والشفع کہتے ہوئے، والوتر، یوم النحر اس سے مراد ہے، مفسرین کرام نے یوم النحر اس سے مراد لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے، 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، یوم عرفہ کی قسم کھائی ہے، یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کے دن کی قسم کھائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ کو وہ چیز بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں جن چیزوں کی قسم کھاتا ہوں ان کی اہمیت میرے نزدیک سب سے زیادہ ہے۔ لہذا اس عشرے کے ہر رات کا اہتمام ہونا چاہیے اور ہر دن کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام۔ عشرہ ذوالحجہ کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال جتنے پسند ہیں اتنے دیگر دنوں کے نیک اعمال پسند نہیں ہیں۔ دوسرے دنوں میں، دوسرے مہینوں میں جو مسلمان نیک اعمال کرتے ہیں وہ نیک اعمال اتنے پسند نہیں ہیں جتنے نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے دن اور رات کے اندر پسند ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں ہے دیگر دنوں کا، ان دنوں کی عبادتوں کے مقابلے میں، ان دنوں کے اعمال صالحہ کے مقابلے میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دیگر دنوں میں جو مسلمان اللہ کی راہ میں اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر نکلتا ہے وہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا پسند ان دنوں میں کوئی بندہ مومن اعمال صالحہ کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں کے نیک اعمال جہاد کے مقابلے میں بھی پسند ہے۔ ہاں، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا رجل خرج بنفسه وبماله ولم يرجع من ذلك بشيء، ہاں وہ مسلمان جو اللہ کی راہ میں اپنی جان لے کر جائے، اپنا مال لے کر جائے اور دوبارہ لوٹ کر اپنے گھر نہ آئے بلکہ شہادت کا مرتبہ وہ حاصل کر لے، اس کا مال غنیمت بن جائے، کفار و مشرکین لے کر چلے جائیں، تو ایسا خوش نصیب مسلمان جو شہید ہوتا اللہ کے راستے میں جا کر، اس کا شہید ہونا ان دنوں کے نیک اعمال سے اللہ کے نزدیک زیادہ پسند ہے۔ لیکن جو مسلمان صرف جہاد میں جاتا ہے اپنے مال کو لے کر، اپنی جان کو لے کر، اور وہاں جہاد کرتا ہے دیگر دنوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ عمل اتنا محبوب نہیں ہے جتنا محبوب اللہ کو ان دنوں کے اندر اعمال صالحہ محبوب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشادات فرمائے ہیں یہ ہم مسلمانوں کے لیے بڑی نصیحت کا درس دیتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ان ارشادات سے یہ ہے کہ اے مسلمانوں، عشرہ ذی الحجہ کی قدر کرو،
ان کا احترام کرو. اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے اندر اور ان راتوں کے اندر اعمال صالحہ بہت محبوب ہیں. ان میں کثرت سے اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کرو. اعمال صالحہ ہم کیا کریں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اکثروا فیہن من التکبیر والتہلیل والتحمید. ان دنوں کے اندر، ان راتوں کے اندر کثرت سے تکبیر پڑھو، کثرت سے تحمید پڑھو اور کثرت سے تہلیل پڑھو. تہلیل سے مراد لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا ہے. تکبیر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی کثرت سے بیان کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ تحمید سے مراد اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے. سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے. روایتوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اذکار کے اندر، دعوات کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان کلمات کا ورد مسلمان پورے عشرے میں کرنے کی کوشش کریں. تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے شروع ہوتے ہیں، اور وہ تو ہر فرض نماز کے بعد واجب ہے مسلمانوں پر. لیکن یہ تکبیرات تشریق اور یہ اذکار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی بزرگی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا پورے عشرے میں ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد فیہا من هذه العشر. اللہ تعالیٰ کو عشرے ذی الحجہ کے دنوں میں نیک اعمال بہت ہی پسند ہیں، بہت ہی پسند ہیں. اور پھر آگے ارشاد فرمایا یعدل صیام کل یوم بصیام سنہ وقیام کل لیلۃ بقیام لیلۃ القدر. اس عشرے کا ایک روزہ، اس عشرے کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. 1 سال کے روزوں کے برابر ایک روزہ رکھتا ہے مسلمان، اللہ تعالیٰ سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب برحمت فرماتا ہے. وقیام کل لیلۃ بقیام لیلۃ القدر. اور جو کوئی مسلمان اس عشرے کی ایک رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر میں عبادت کرنے کے بقدر اجر مرحمت فرماتا ہے، ثواب برحمت فرماتا ہے. شب قدر کو ہم 5 راتوں میں تلاش کرتے ہیں رمضان المبارک میں. شب قدر یقینی طور پر ہم کو معلوم نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تم ان دنوں کی راتوں میں قیام لیل کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو شب قدر کی عبادت کا ثواب مرحمت فرمائے گا. تو بزرگان محترم، دن میں بھی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، اور راتوں میں قیام لیل بھی جہاں تک ہو سکے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. قیام لیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری رات آپ قیام کرو، بلکہ میں کہا کرتا ہوں رمضان کے اندر بھی کہ جب تاخراتیں آئیں، شب قدر آئے، ہم 10 بجے سے رات 11 بجے سے عبادتیں شروع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی غروب شمس کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد آ کر ندا لگاتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت کا مارا ہوا جو مجھ سے آ کر کہے تو میں اس کی مصیبت کو دور کروں. اللہ کی ندا تو غروب شمس سے ہوتی رہتی ہے اور ہم 10 بجے 11 بجے آ کر عبادت کرنا شروع کرتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ مغرب کی نماز ہی سے اللہ کی طرف رجوع ہوں. کم از کم
اس عشرے میں ہر دن مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ نماز پڑھیں، اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتیں مانگیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے، ہماری حاجتیں بھی پوری ہوں گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس عشرے کے دن اور راتوں کی قدردانی کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرمائے گا۔ خاص طور سے یوم عرفہ کا روزہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت ارشاد فرمایا کہ صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ عرفے کا دن کا روزہ اگر کوئی مسلمان رکھتا ہے تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 1 سال پچھلے گناہ اس کے معاف فرمائے اور ایک اگلے سال کے گناہ بھی معاف فرمائے، تو گویا 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے عرفے کے دن کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ۔ عرفہ کے دن کروڑوں لاکھوں حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں، دعاؤں میں مصروف ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ عرفے کے دن جس قدر لوگوں کو اللہ تعالی جہنم سے آزاد کرتا ہے اس قدر لوگوں کو 360 دن جو سال کے ہوتے ہیں ان دنوں میں سے کسی بھی دن اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرفے کے دن جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ بندوں سے قریب ہوتا ہے، اور جب بندے وہاں عرفات کے میدان میں عبادتوں میں دعاؤں میں مصروف ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فخر کے طور پر فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں بتاؤ یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی رہتی ہے اس دن، لہذا اس دن اگر ہم روزہ رکھنے کا خاص طور سے اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمتیں برکتیں ہماری طرف بھی متوجہ ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش کا سامان کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ عرفے کے دن تکبیرات تشریق کا بھی مسلمان اہتمام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق مسلمانوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے اور لازم ہے۔ دوسرے دنوں میں یکم ذی الحجہ سے لے کر 8 ذی الحجہ کی شام تک بلکہ 9 ذی الحجہ کی صبح تک ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنا چاہیے، یہ مستحب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں تعلیم ہے۔ پورے عشرے کے اندر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کلمات کا ورد اپنی زبانوں پر رکھنا چاہیے۔ خاص طور سے ایام تشریق جب شروع ہوتے ہیں اور 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کی صبح جب آتی ہے تو اب مسلمانوں کی طرف اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے، اے مسلمانوں، ہر فرض نماز کے بعد تم پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کلمات کا کہنا تمہارے اوپر واجب اور ضروری ہے، اگر نہیں کہو گے تو تم گنہگار ہو جاؤ گے۔ اللہ کی طرف سے وجوب کا حکم ہے یہاں پر۔ کیوں؟ عرفے کا دن ہے، حجاج کرام وہاں تلبیہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سے بھی یہ چاہتا ہے کہ جو رحمتیں اور برکتیں حجاج کرام پر ان کی عبادتوں کی بنیاد پر، ان کے اذکار کی بنیاد پر اور ان کے اعمال صالحہ کی بنیاد پر برستی ہے اللہ کی طرف سے، اور جس طرح ان کے لیے اللہ بخشش کا سامان کرتا ہے، اسی طرح جو لوگ وہاں پہنچے ہوئے نہیں ہیں، اپنے گاؤں میں ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، اپنی بستیوں میں ہیں، ان کے لیے بھی رحمت کا سامان ہو جاوے، بخشش کا سامان ہو جائے، ان کو بھی جہنم سے آزادی ملے۔ اس غرض سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ہر فرض نماز کے بعد، اپنے گاؤں میں رہتے ہوئے ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بھی
بخشش کا سامان کرے گا اور تمہاری بخشش کرے گا، اور جس طرح ان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی تمہارے اوپر بھی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ خاص طور سے 10ویں ذی الحجہ کو دنیا بھر میں مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں، بقرہ عید مناتے ہیں، اور حجاج کرام حج کے مناسک تقریباً ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، شکرانے میں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں عمرے کی توفیق عطا فرمائی، حج کے احرام باندھنے کی توفیق عطا فرمائی، مینا کا قیام نصیب کیا، عرفات کی عبادتیں اور دعاؤں کی توفیق تو نے دی، مزدلفہ کا قیام نصیب کیا، اور 10 ذی الحجہ کو جمرات میں جا کر ایک شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اور پھر آ کر اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اس دن دنیا بھر میں بھی عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، تو 10 ذی الحجہ کو ہمارے واسطے عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے چاہیے کہ اس پورے عشرے کو بھی عبادت میں گزاریں، خاص طور سے روزوں کا اہتمام کریں، عبادتوں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، فرض نمازوں کا اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اذکار کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ رمضان میں شیاطین کو اللہ مقید کر دیتا ہے، ذو الحجہ کے مہینے میں شیاطین آزاد ہیں، بہکاتے رہتے ہیں۔ ذی الحجہ کے مہینے میں ہمارے یہاں یہ ماحول نظر نہیں آتا ہے۔ رمضان جس طرح گزارتے ہیں، رمضان کے ایام جس طرح ہم گزارتے ہیں، ویسے ہمیں عشرہ ذی الحجہ کو بھی گزارنا چاہیے۔ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، ماحول بنانا چاہیے، اپنا ماحول خود کا بناؤ، ان عبادتوں کو کرتے ہوئے گھر میں ماحول بناؤ، اپنی مسجدوں میں ماحول بناؤ، انشاءاللہ العزیز اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں ہماری طرف آئیں گی۔ اور عید الاضحیٰ کے دن خود کو اچھی طرح پاک و صاف کر کے اچھے کپڑے پہن کر ایک راستے سے عیدگاہ جانا ہے، دوسرے راستے سے واپس آنا ہے، اور اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی خوش کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اور دلوں کو پاک اور صاف رکھتے ہوئے ہمیں عید الاضحیٰ منانے کی ضرورت ہے۔ خوشی کے ساتھ عید الاضحیٰ منائیں، امن و امان کے ساتھ عید الاضحیٰ منائیں۔ اور عید الاضحیٰ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو خون بہانا بہت پسند ہے۔ جس طرح اعمال صالحہ اس پورے عشرے میں اللہ کو بہت پسند ہے، اسی طرح یوم النحر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن سارے اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کی نگاہ میں جانوروں کے گلوں پر چھری چلانا ہے اور قربانی کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ فصلی لربک وانحر، کہ تم جس طرح نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہو، اسی طرح اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی بھی کرو۔ جانوروں کی قربانی ضروری قرار دیا اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کے واسطے سے، آپ کے توسط سے ہم سب مسلمانوں کے لیے ضرور قرار دیا ہے۔ قربانی ان مسلمانوں کے لیے جو صاحب حیثیت ہوں، صاحب نصاب ہوں۔ زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، قربانی اور صدقۃ الفطر کا نصاب الگ ہے۔ سال گزرنا اس میں ضروری نہیں ہے، مال تجارت اس میں ہونا ضروری نہیں ہے، بڑھنے والا مال ہونا اس میں ضروری نہیں ہے۔ جو بھی مال آ گیا، اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے یا 7.5 تولے سونے تک کی قیمت تک پہنچتی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ضرورت اصلیہ سے زائد گھر کے اندر جو بھی سامان ہے، اس کی قیمت بھی اگر 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے یا 7.5 تولے سونے تک پہنچتی ہے تو اس مسلمان پر بھی قربانی واجب ہے۔ قربانی
کی فضیلت جو ہے اگر وہ ہم سامنے رکھیں تو ہر غریب اور متوسط درجے کا مسلمان اور وہ مسلمان بھی جو قربانی اپنے اوپر واجب نہیں سمجھتا اور جو صاحب استطاعت نہیں ہے وہ بھی قربانی کرنے کے واسطے اپنے آپ کو آگے کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے واسطے تیار ہو کر بچے کو بھی تیار کر کے مینا کے میدان میں لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا آزمانے کے واسطے، آزمائش کے واسطے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیجا اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہم نے تم سے امتحان لیا تھا، ہم ذبح کروانا نہیں چاہتے تھے اسماعیل کا آپ کے ہاتھ سے، ہم تو آزمانا چاہتے تھے، آپ ماشاءاللہ ہمارے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین۔ تم 100% ہمارے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ان کے بدلے میں ایک دمبا بھیجا، آپ اس کو ذبح کیجئے۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی سنت کو، قربانی کے اس عمل کو قیامت تک کے واسطے چھوڑ دیا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جو ابراہیم علیہ السلام تمہارے جد امجد ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوچھا ما لنا فیہا، قربانی سے ہمیں کیا ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالھا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی تم کو ملے گی، اور ایک نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی 10 گنا بڑھا کر دیں گے۔ بال کتنے ہوتے ہیں جانور کے جسم میں، ہم گن نہیں سکتے، اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے جسم سے خون کا قطرہ نکل کر زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جس کے نام پر قربانی دی جاتی ہے اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی کے ساتھ قربانی دو، کسی قسم کی بے چینی ہمارے دل کے اندر نہ آئے، بے قراری نہ آئے کہ میں جانور ذبح کرتا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا ہے جانور ذبح کرنے کا حضور کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 10 سال قربانی کا عمل کیا ہے، صحابہ نے قربانی کا عمل کیا ہے، آج تک مسلمان قربانی کا عمل کرتے آ رہے ہیں۔ لہذا ہم مسلمانوں کے لیے چاہیے کہ ہم بھی خوش دلی کے ساتھ قربانی کا عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کی تیاری کریں، اور یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، یا اللہ تو نے حکم کیا ہے جانور کو قربان کرنے کا، یا اللہ میری جان بھی تیرے رضا کے واسطے، تیری خوشنودی کے واسطے حاصل ہے۔ اسی بنیاد پر قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے یہ دعائیں سکھائی گئی ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، ہم قربانی کر رہے ہیں، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم کو قربانی کرنا ہے۔ بزرگان محترم، یہ سارے اعمال ہمیں انجام دینے ہیں اور پوری بشاشت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ہمیں انجام دینا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جن جانوروں کی قربانی حکومت کی طرف سے ممنوع قرار دی گئی ہے، ان جانوروں کو قربان کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جن کی اجازت ہے انہی جانوروں کو قربان کرنے کی کوشش کریں، اور دکھلاوا نام نمود سے اپنے آپ کو بچائیں۔
شو بازی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ قربانی کے عمل کو پردے میں اور کمپاؤنڈ میں کرنے کی کوشش کریں، صفائی کا اور پاکی کا لحاظ کریں۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو یہاں ہر مذہب والے یہاں رہتے ہیں، ہماری طرف سے کسی کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے اور دلوں کو تکلیف کسی کے نہیں پہنچنا چاہیے۔ پورے اطمینان کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، کسی کو تکلیف دیے بغیر ہم قربانی کے عمل کو کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سارے اعمال ہم حجاج کرام کی نقل میں ہم کرتے ہیں، اور حجاج کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجر علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی، آپ کی سنتوں کی پابندی کرتے ہوئے ان کی نقل اور کاپی کرتے ہیں۔ ہم بھی حجاج کرام کی نقل اور کاپی کرتے ہیں، تکبیرات تشریق کے ذریعے سے، اس عشرے میں عبادتوں کے اہتمام کے ذریعے سے، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، قربانی کے ذریعے سے، اور ہمارا جذبہ یہ ہونا چاہیے، میرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، میرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ یا اللہ، حقیقی اعمال تو میں نہیں کر پا رہا ہوں، جس طرح حضرت ابراہیم کا جذبہ تھا، حضرت اسماعیل کا جذبہ تھا، اور جس جذبے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال کیے تھے اور صحابہ نے یہ اعمال کیے تھے، اور خود حجاج کرام وہاں پر یہ سارے اعمال انجام دے رہے ہیں۔ یا اللہ، میں وہاں نہیں ہوں، یہاں اپنے مقام میں رہتے ہوئے ان کی نقل اور کاپی کر رہا ہوں۔ یا اللہ، جس مقصد کے لیے یہ اعمال تو نے رکھے ہیں، یا اللہ وہ مقصد میری زندگی میں پیدا فرما، اس کو حقیقت میں تبدیل فرما۔ میں تو صورت لے کے آیا ہوں، میرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو ہی کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اس جذبے کے ساتھ یہ سارے اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو، اس پورے عشرے کے اعمال کی قدردانی کی اور ان کا اہتمام کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص روزوں کا اہتمام ہے، اور قیام لیل کا اہتمام ہے، عرفے کے روزے کا اہتمام ہے، اس دن عبادتوں کا اہتمام ہے، اور قربانی کا عمل ہے، سب سے بڑا عمل عید کے دن، اس عمل کو بھی ہم مسلمانوں کو کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، ہر جمعہ آپ یہاں آتے ہیں، الحمدللہ جامع مسجد کی طرف سے جو بھی خدمات ہو رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں، جو بھی خدمات اب تک ہوئی ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان ساری خدمات کو شرف قبول بخشے۔ ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی خدمات جامع مسجد ٹرسٹ کی طرف سے ہوئے ہیں، اس میں آپ حضرات کا تعاون کا بڑا دخل ہے، آپ کی نصرت و اعانت کا بڑا دخل ہے۔ آپ جو یہاں پر چادریں پکڑی جاتی ہیں، اس میں اپنی محنت سے کمایا ہوا روپیہ پیسہ ڈال کر جاتے ہیں، اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری خدمات جامع مسجد ٹرسٹ سے کروائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ بہت سے ایسے احباب ہیں جو مسجد کی خدمت کرتے ہوئے اور مسجد سے جو بھی خدمات ہو رہی ہیں ان کی خدمات انجام دیتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے، قبروں میں پہنچ گئے۔ ہم سب ان کو آج یاد کریں، اللہ تعالیٰ ان سب کی خبروں کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، چاہے مسجد کے خدام میں سے ہوں، ٹرسٹیوں میں سے ہوں، ذمہ داروں میں سے ہوں، علماء میں سے ہوں، یا معاونین چندہ دینے والوں میں سے ہوں، بند مٹھی جمعہ کے دن ڈالنے والے احباب میں سے ہوں، جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی ہمیں زندہ رکھا ہے، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اپنے گناہوں کے باوجود اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں آج توبہ استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آج کے دن ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں اچھی زندگی عطا فرمائے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے سانسیں عطا فرمائی ہیں، ان سانسوں کے اندر اعمال صالحہ کثرت سے کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سہولتیں پیدا فرمائے۔ آپ کے لیے سہولت ہے، یہ عشرہ آپ کو ملا ہے، اس میں خوب عبادت کرو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آج جمعہ کا دن ہے، آپ یہاں آئے ہوئے ہیں،
نیک اعمال زیادہ کرنا ہے اس عشرے میں. یہ اس عشرے کا ذوالحجہ کے مہینے کا پہلا ہفتہ ہے، پہلا جمعہ ہے. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں جتنا آپ تعاون ہر ہفتہ کیا کرتے تھے اس سے تھوڑا بڑھا کر چادروں میں اپنا پیسہ روپیہ ڈال کر جائیں گے. انشاءاللہ اس عشرے میں اور اس مقدس مہینے میں عبادتوں کو زیادہ کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب مرحمت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، بیماروں کو صحت نصیب فرمائے، پریشان حالوں کو شفا نصیب، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، قرض داروں کے قرض کو ادا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو امن و امان کے ساتھ، سکون و عافیت کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ عید الاضحیٰ منانے کی بھی طاقت اور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.